اصل میں تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ ایک اسپیس میں چل رہی تھی، سائنس اور اسلام کے حوالے سے لوگوں نے شروع کر دی، تو اس وجہ سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس سورہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ خصوصی کرم فرمایا کہ ہم سب نے اس جگہ پہ ہم پہنچے کہ اس سورت کی آخری 2 آیات ان کی ترجمہ ہم نے ماشاءاللہ پڑھ لیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے، اور یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ دیکھیے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اور اپنی باتیں کوئی ہر کسی کو نہیں سناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں میں سے سلیکٹ کرتا ہے، پھر ان کو اپنی باتیں سناتا ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے صرف بات کو سنا دینا، پھر باتوں کو سنانے کے لیے ان کے اتنا وقت کی ان کو توفیق دینا کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے وہاں پر بیٹھے، صرف سننے کے لیے نہیں، ان کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر سمجھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے مطابق کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرموں کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جزائے خیر عطا فرمائے ان آپ تمام منتظمین کو، اللہ حاصل صاحب کو، ہماری دونوں بہنوں کو، ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو ماشاءاللہ، ہمارے شکیل بھائی کو، انجینئر بھائی کو، ہمارے باقی تمام دوستوں کو جو ماشاءاللہ روزانہ آ کے، بہنوں کو اور بھائیوں کو جو روزانہ آ کے اپنا اتنا وقت دیتے ہیں۔ یہی وقت ہوگا جو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل جائیں گے نا، جب ہم ایک دوسرے کو وہاں پر دیکھیں گے، تو جو سکون وہاں پر اور جو سرور ملے گا، وہ سرور اور سکون اس کو ہم امیجن دنیا میں نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگا۔ اور اگر بالفرض ہم اس چیز کی امید رکھیں، بالفرض نہیں، ہم اس کا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم دربار میں جائیں گے تو یہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، یا اللہ مجھے سمجھنے کے لیے انہوں نے وقت لگایا تھا۔ تو کتنا دل کو ایک سکون ملتا ہے یہ چیز سوچ کر۔ تو الحمدللہ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے ہماری، اس میں صرف ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، اور وہ اس کوشش کے لیے بھی توفیق اسی مالک نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے تکبر سے، غرور سے، کسی بھی قسم کی جو نیگیٹو خودی ہے اس سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، یہاں تک کہ ہم ایمان کی حالت میں اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وسلم۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آج آیت نمبر 285 اور 86۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ اس سورہ کے اندر جو سب سے لمبی سورہ ہے، اس سورہ کے اندر ٹوٹل 286 آیات ہیں، انکلوڈنگ الف لام میم جو پہلی آیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے زیادہ احکامات اس سورہ کے اندر بیان فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی سجیشن بھی دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اگلے 1-2 دن اس کو ڈسکس کریں، اس سورہ کے مختلف پوائنٹس کو، سارے جو ہمارے بہن بھائی آتے رہے ہیں، اتنا انہوں نے وقت دیا، اگلی سورہ شروع کرنے سے پہلے اگر ہم ان کی طرف سے کوئی تھوڑا سا سن لیں کہ وہ کیا انہوں نے حاصل کیا ہے سورہ میں، جو انہوں نے جو کچھ سنا ہے، انہوں نے خود پڑھا ہے، تو ان کے جیسے اس دن ہماری بہن نے، مونا بہن نے اتنی چیزیں ماشاءاللہ لکھ کے وہ لائی تھی، تو اس طرح اگر سارے اپنے اپنے پوائنٹس لکھ کے لے آئیں تو ہم اس کو 2 یا 3 سپیسز جو ہے اس چیز پہ کر لیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلی صورت کی طرف چلیں گے۔ سر اللہ حاصل صاحب اگر آپ اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ غور کر لیجئے، اور اگر ممکن سمجھے تو اس کو ہم انشاءاللہ لے کے چلتے ہیں۔ جی، ہم صورت شروع کرتے ہیں 285 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنا، آمنا ایمان لے آئے، الرسول رسول، اب دیکھیں ال لگا ہوا ہے نا، تو یہ پراپر ناؤن بن گیا، پراپر رسول کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لے آئے، مطلب کیا؟ انہوں نے مان لیا، بما اس چیز کو، انزلا جو نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، انہوں نے سب کو مان لیا، میں رب ہی، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، والمؤمنون رسول بھی ایمان لے آئے، یہ رسول امی، یہ رسول جنہوں کا کوئی استاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی انسانیت میں سے، تو ان رسول نے بھی ایمان لے آیا اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا، والمؤمنون، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان کو اتار لیا، وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ان پہ ان رسول کا بھی ایمان ہے اور مومنون کا بھی ایمان ہے۔ کل آمن، سب کے سب ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالیٰ پر،
वल और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर। जितने भी उसने रसूल भेजे, चाहे हमें उनका पता है चाहे हमें उनका नहीं पता, हमारा उन सब के ऊपर ईमान है। ये हमारे अल्लाह का हुक्म है कि हम सब ने उन सब रसूलों के ऊपर ईमान लाना है, तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा। तो हम उन तमाम के ऊपर ईमान ले आए। और वरसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसुलिही, ला नहीं नुफर्रिकु हम तफरीक करते, बैना अहदिन मिन रसुलिही उसके रसूलों में से किसी एक में भी। हम तमाम रसूलों को अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं कि वो सब के सब अल्लाह की सच्ची हिदायत के साथ इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें चुना हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अल्लाह का पैगाम इस दुनिया के इंसानों को दिया। वक़ालू, तो फिर क्या है कि इन सब ने कहा समिअना हमने सुन लिया, व अतअना और हमने अताअत कर ली। हमने सुना भी और हमने मान भी लिया, हमने अताअत भी की। जिस चीज का हमें हुक्म दिया जा रहा है हमने उसकी अताअत भी की। गुफराना का, अल्लाह अकबर, गुफराना का तेरी बख्शिश। गुफरान कहते हैं बख्शिश को। कहा तेरी, तेरी बख्शिश। रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब तेरी बख्शिश। व इलैकल मसीर और तेरी ही तरफ हमने लौट कर जाना है। अब मांगा क्या जा रहा है? देखिए, इख्तिताम जब होता है ना बात का, बात शुरू जब होती है वहां पर बहुत सी बातें हो रही हैं, सारा तरीका सलीका समझाया जा रहा है। आखिर में आखिरी चीज क्या है? अल्लाह की बख्शिश कि या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। वहीकल मसीर और हम तेरी ही तरफ लौट कर हमें जाना है। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा, आज का ज्यादातर तफसीर जो है वो मारफुल कुरान से, पहले मेरा इरादा था कि तदब्बुर कुरान से हम करेंगे, लेकिन कुछ इसमें चीजें जो हैं वो अहदीस भी हमने पढ़नी है, तो तदब्बुर कुरान में अहदीस ज्यादा नहीं वहां पर लिखी हुई, क्योंकि वहां पर मौलाना मीर हसन इस्लाही साहब ने अल्लाह उन पे रहमत अपनी फरमाए, उन्होंने बहुत ज्यादा आम फहम इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि हर पढ़ने वाला बंदा जो मतलब हदीस का इल्म जिसको इतना नहीं भी वो आसानी से समझ सकता, तो वो बात को बिल्कुल अमूमी अंदाज में उन्होंने किया है। तो लेकिन इसमें कुछ चीजें थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसमें से आज ज्यादातर जो तफसीर है उसका इस्तखराज इंशाल्लाह करेंगे हम। तो अब इस पहले इसका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ लेते हैं। आमना रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, मान लिया रसूल ने जो कुछ उतरा उन पर उनके रब की तरफ से, और मुसलमानों ने भी सब कुछ माना। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सब ने माना अल्लाह को और उसके फरिश्तों को और उसकी किताबों को और उसके रसूलों को। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिही, कहते हैं कि हम जुदा नहीं करते किसी को उसके पैगंबरों में से। वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, और कह उठे कि हमने सुना और कबूल किया, तेरी बख्शिश चाहते हैं हमारे रब, और तेरी ही तरफ हमने लौट कर जाना है। अब इसमें जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, सही और जो अहादीस हैं, अहादीस सहीहा से इन दोनों आयतों के बड़े बड़े फजाइल बयान फरमाए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रात को ये दो आयतें पढ़ ली तो उसके लिए ये दोनों काफी हैं, उसके लिए ये किफायत कर जाएंगी। इन दोनों आयतों के अंदर जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया, ईमान का जिक्र भी फरमा दिया और उन तमाम चीजों का जिक्र फरमा दिया जिनकी इंसान को जरूरत है। एक तो सबसे बड़ी जरूरत हमारी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर दे, क्योंकि हमने उसकी तरफ जाना है, तो वो हमारी मगफिरत फरमा दे। और फिर इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ उस हालत में जाना चाहते हैं जो उसको पसंद है, तो उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है वो आखिरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी। तो ये पहले इसके साथ जो रिलेटेड कुछ खास फजाइल हैं वो हम अहादीस से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रवायत में है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दो आयतें जन्नत के खजानों में से नाजिल फरमाई है, जिसको तमाम मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले खुद रहमान ने अपने हाथ से लिख दिया था। अब ये 2000 साल कौन से हैं? क्या ये दुनिया के 2000 साल हैं, या जिनसे मुराद अल्लाह तबारक व तआला की कुछ और है, या दो से मुराद कोई कसरत है? ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। तो मतलब ये कि बहुत पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ से लिख दिया था, जो शख्स इनको इशा की नमाज के बाद पढ़ ले तो वो उसके लिए क़यामुल लैल यानी तहज्जुद के कायम मुकाम हो जाती है। और मुस्तदरक के हाकिम और बहकी की रवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरह बकरा को इन दो आयतों पर खत्म फरमाया है, जो मुझसे उस खजाना खास से अता फरमाई है जो
عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی خواتین اور بچوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کی معنوی خصوصیت تو بہت ہے، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً و تفصیلاً ذکر کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ پچھلے آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت وغیرہ۔ آخری دو آیتوں میں پہلی آیت میں اطاعت شار مومنین کی مدح کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن دیکھیں ایک چیز یہاں پر بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرما دی، ایک تو مومنین کے لیے ذکر فرما دیا نا، ان کی تعریف فرما دی کہ مومنین نے دیکھو میری بات کو مان لیا۔ اس مومنین کا ذکر فرمانے سے پہلے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی مانا ہے، تو اتنی بڑی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ہماری نسبت تو ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر یہ نسبت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی بنا دی کہ رسول جس چیز پر ایمان لائے مومنین بھی اس پر ایمان لے آئے، اور رسول جس چیز کو مان رہے ہیں مومنین بھی اس کو مان رہے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دے دیا جو ان دو آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل اور رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ یہ تھا، شبہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو یحاسبکم بھی جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنی اختیار اور ارادہ سے جو کوئی عمل ہم اپنے دل میں کریں گے اس کا حساب ہوگا۔ غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل ہی نہ تھی، لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے، ان کے عموم سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک تو ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادہ اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی اعمال کا ہوگا، غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا، مگر اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے گا حساب ہوگا۔ اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت مشکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی، مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ وحی کا انتظار فرمایا اور صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے خواہ آسان ہو یا دشوار، مومن کا یہ کام نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تعامل کرے۔ تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہو، سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار اگر حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی کوتاہی یا فرگزاشت ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ ہمارا سب کا آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وسوسوں سے بچنا تو بہت مشکل کام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائی، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی تعریف اور دوسرے میں اس آیت کی اصل تفسیر بتائی گئی، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشتباہ پیش آیا تھا۔ اب پہلی آیت کے الفاظ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، بھی ہم نے ترجمہ پڑھا کہ رسول نے بھی مان لیا اور مومنین نے بھی مان لیا وہ سب کچھ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور پھر ایمان کا ذکر فرما دیا کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم رسولوں میں کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، تو اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور پھر اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ فرما دیا۔ تو یعنی ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو ان کے پاس نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ اس میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما دی، اور اس کی بجائے آپ کا نام مبارک لینے کے لفظ کی بجائے نام مبارک لینے کی بجائے رسول کا لفظ استعمال فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تشریف کو واضح کر دیا۔
آپ کی تعظیم دیکھیں نام نہیں لیا پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کیا ہے تو نام لے کے مخاطب نہیں کیا. یہاں پر بھی جب حالانکہ نام یہاں پر اگر بالفرض لے لیا جاتا ہے نا تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے خطاب نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پر بھی نام نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعظیم کو یہاں پر بیان فرما دیا, اس کو واضح فرما دیا. اس کے بعد فرمایا والمؤمنون, یعنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی وحی پر ایمان اور اعتقاد ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور سب کچھ حق ہے, اسی طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے. اور جو طرز بیان اس جملہ میں اختیار فرمایا کہ پہلے پورا جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا. یہ جو پورا جملہ ہے نا اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں آمن الرسول, پورا ایک جملہ بنتا ہے اردو کا کہ رسول نے مان لیا, یہ پہلا جملے کا حصہ ہو گیا. آگے پھر ہم کاما ڈال کے جملے کا دوسرا حصہ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں, جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نا اس کی پوری یہ لگا کے پنکچویشنز لگا کے انگلش کی ٹرانسلیشن جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی تھی جو علامہ محمد رضا صاحب کی, تو اس میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کیا, قومیں لگا کے, تو بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو پورا جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا, اس کے بعد مومنین کے ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا. اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ نفس ایمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں, لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بہت فرق ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مشاہدہ اور سماع کی بنیاد کی بنا پر ہے, اور دوسرے مسلمانوں کا ایمان علم ایمان بالغیب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی بنا پر. اس کے بعد ایمان مجمل کی تفصیل بیان فرمائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مومنین میں شریک تھا کہ وہ ایمان تھا اللہ جو سب کے لیے تھا. مطلب اس کو بریف ایمان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی جو بریفلی اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود اور ایک ہونے پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ متصف ہونے پر اور فرشتوں کے موجود ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور سب رسولوں کے سچا ہونے پر. یہ ایک بریف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرما دیا. اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کے مومنین پچھلی امتوں کی طرح ایسا نہ کریں گے کہ اللہ کے رسولوں میں باہمی تفرقہ ڈالیں جیسے یہود نے کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا انکار کر دیا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے, ان کا انکار کر دیا, سرے سے نبی ماننے سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ یہ امت تمام انبیاء پر ایمان لاتی ہے, یہ انبیاء میں تفریق نہیں کرتی, یہ تمام انبیاء کو اللہ کا نبی مانتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر فائنل پروفٹ مانتی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ فائنل ہیں, آپ کا پیغام فائنل ہے. وہ سلسلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا, وہ سلسلہ اب آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دیا. تو اور آگے پھر تعریف فرما دی کہ اس جملے پر ان کی تعریف اس طرح کی کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زبان سے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا سمیعنا و اطعنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں, غفرانک ربنا, اور ہم اپنے رب سے اپنی بخشش مانگتے ہیں, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اے اللہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. اگلی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا لا يكلف الله نفسا الا وسعها, اللہ اکبر, لا نہیں یکلف, وہ تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفسا کسی بھی جان کو, اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها مگر اس کی استطاعت کے مطابق. کوئی تکلیف انسان کی اللہ سب کو تکلیفوں سے محفوظ فرمائے, لیکن اللہ نے ایک رول بیان فرما دیا کہ جو تکلیف کسی بھی جان کے اوپر آتی ہے, جان کوئی بھی جان ہو, چاہے وہ انسانوں کی جان ہو, کسی بھی جان, کوئی بھی جان, کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تکلیف نہیں دیتا جو کہ اس کی وسعت سے زیادہ ہو. لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے ما کسبت, جو اس نے کمایا, یعنی ہر جان کے لیے جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی کچھ ہے. علیہا مکتسبت, اور اس کے اوپر وہی پڑے گا جو اس نے کمایا. ربنا, اب آگے دعائیں آ رہی ہیں. یہ اللہ نے اپنا اصول بیان فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں ہے, اور جو کوئی کچھ کرے گا اس کے لیے وہی کچھ ہے, اور اس کے اوپر بھی پڑے گا وہی کچھ, بدلہ بھی اس کو ویسا ہی دیا جائے گا اور پورا پورا دیا جائے گا.
आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन दुआओं का सिखा दिया कि किस तरह से हमने अपने रब से दुआएं करनी हैं। फरमाया रब्बना, ए हमारे रब, ला तुआखिजना, ना तो हमें ला तुआखिजना, हमारी पकड़ ना करना, इन अगर नसीना, हम भूल जाएं, ए अल्लाह अगर हम भूल जाएं तो हमारी पकड़ ना फरमाना, आओ या फिर अख्ताना, या अल्लाह हमसे गलती हो जाए, या अल्लाह अगर हम भूल जाएं या जानबूझ के हम कोई गलती कर, तो या अल्लाह हमें हमारी पकड़ ना फरमाना। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल, और ना तू तहमिल हमल से उठाना, वला तहमिल और ना डालना, अलैना हमारे ऊपर, इसरन, इसरन कहते हैं कि मतलब ऐसी कोई जैसे बोझ होता है ना, ऐसा अजीबोगरीब सा बोझ हो, तो इसरन हमारे ऊपर वो बोझ ना डाल, कमा जिस तरह से हमलता हो डाला तूने उसको, अलल्लज़ीना उन लोगों के ऊपर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले गुजर, या अल्लाह हमारे ऊपर वो बोझ ना डाल, हमारे ऊपर वो बोझ ना डालना, उस तरह से बोझ ना डालना जैसा कि हमसे पहले लोगों के ऊपर डाला गया। रब्बना, ए हमारे रब, वला हम्मिलना, और हमसे ना उठवाना, हमल होता है उठाना, तो पहले जिक्र फरमाया हमल, तो थोड़ा सा मानी का जो ना वो डिफरेंस हो जाए, किसी के ऊपर डाल, यहाँ पर क्या है, तो हम मिलना के हमसे ना उठवाना, तो माला ऐसी चीज, माँ जो ना, माँ जो ला ना, ताकता ताकत हो, लाना हमारे लिए, भी उसके साथ, मतलब जिसकी जिसकी हम में ताकत ना हो, या अल्लाह जिस बोझ को उठाने की हम में ताकत ना हो, वो बोझ हमारे हमसे ना उठवाना। वफ़् अन्ना, और दरगुजर कर, उफू करना हमसे, अन्ना हमारे बारे में, हमसे, और दरगुजर करना हमसे, वग़फिर लना और माफ फरमाना हमको, वरहमना और रहम फरमाना हम पर, अंत मौलाना तू हमारा मौला है। मौला किसे हम कहते हैं, आका को, जिसके हम गुलाम हैं, तू हमारा मौला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, मन कुन्तु मौला फहुव अली मौला। तो इसी तरह से और सहाबा के बारे में भी है, तो इस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन ये लफ्ज जो है जिस तरीके से बयान फरमाया गया कि जो मुझे अपना आका मानता है वो इनकी, तो ये इस तरह की जितने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तारीफ फरमाई, उसमें उनकी अहमियत ज़ाहिर होती कि वो कितने बुलंद पाया हस्तियां हैं और कितनी उनकी अहमियत है, और इस दीन इस्लाम के लिए उनकी क्या क्या खिदमत, और उन्होंने इस दीन इस्लाम के लिए अपना क्या क्या कुछ गंवाया इस दुनिया में, सिर्फ इस दीन के लिए। और ये दीन उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में आपके साथ जब ये मिला, उनकी खुशियों की क्या इंतहाएं थी, वो हम जब उनके वाकयात पढ़ते हैं तो उनको तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वो तकलीफ उनको, वो उस तरह से नहीं उनको तकलीफ महसूस हो रही जिस तरह के हम तकलीफ के पीछे जो है ना वो हम एकदम जो है वो तिलमिला उठते हैं, क्योंकि उनको हकीकत का पता था कि ये तकलीफ हमें पहुंच रही है तो क्यों पहुंच रही है, और इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितना ज्यादा राजी हो। आगे फिर वरहमना और रहम फरमा हम पर, अंता मौलाना तू हमारा मौला है, तू हमारा आका है, मंसुरना और बस मदद फरमा हमारी, मंसुरना बस हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन इनकार करने वाले लोगों की कौम के ऊपर, काफिरों की कौम के ऊपर जो इस दीन को नहीं मानते, या अल्लाह उन पर हमारी मदद फरमा। इस मदद में हर किस्म की मदद दाखिल है, क्योंकि ये आयत जो है देखें कोई किताल की आयत नहीं है कि जिसके बाद ये इस मदद का जिक्र आ रहा है, ये उमूमी आयत है, और इसमें हर तरह की मदद, इस जिंदगी के जितने मामलात हैं, या अल्लाह उन तमाम मामलात के अंदर हमारी उन लोगों के मुकाबले में मदद फरमा जो तुझे नहीं मानते, जो तेरे पैगाम का इनकार कर बैठते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, इसमें हमें वो हिम्मत भी अता फरमा कि हम तेरा पैगाम उन तक पहुंचा सकें। बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इसकी तफसीर जो मुफ्ती ने लिखी हुई है उसी को मैं ज्यादा रीड करूंगा क्योंकि टाइम भी काफी हो गया, आज इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। अच्छा, इस दूसरी आयत में खास अंदाज से वो शुबा दूर कर दिया गया जिसका हमने जिक्र पिछले तफसीर में देखा है कि दिल में छुपे हुए ख्यालात पर हिसाब हुआ तो अजाब से कैसे बचेंगे। इरशाद फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा काम का हुक्म नहीं देता,
تو اس لیے غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو یہ تو انسان کی طاقت میں نہیں ہے نا. اس طاقت سے مراد صرف وہ والی طاقت نہیں ہے کہ جیسے ہمیں کام کرنا، مطلب ہماری استطاعت جو ہمارے پاس، جیسے اردو میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ ہے بس، کہ ہمارے جو چیز بس میں نہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اوپر اس کا کوئی بھی اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھو، ہم سے پوچھ صرف اس کی ہے. ہم مکلف اسی کے بنائے گئے ہیں جو بس. That's all. تو آگے فرمایا کہ جو چیزیں غیر اختیاری طور پر خیالات اور وسوسے دل آ جائیں اور پھر ان پر کوئی عمل نہ ہو، اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف ہیں. حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادہ سے کیے جائیں گے. تفصیل اب اس کی یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعمال اور افعال جو ہاتھ، سر، آنکھ اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اعمال ظاہرہ کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک اختیاری جو ارادہ اور اختیار سے کیے جائیں، جیسے ارادہ سے بولنا، ارادہ سے کسی کو مارنا. دوسرے غیر ارادی جو بنا ارادہ سر سے زور ہیں، جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا، یا کسی وجہ سے جو ہے وہ باختیار ہاتھ جو ہے نا وہ کسی راشا کی وجہ سے اس کی حرکت ہو گئی، کسی کو اس سے تکلیف پہنچ گئی. تو ان سب میں یہ معلوم ہے کہ حساب کتاب و جزا سزا افعال اختیاریہ پہ کے ساتھ مخصوص ہے، کہ وہ جو انسان اپنے اختیار کے ساتھ جو کام کرتا ہے. خیالات دل میں آتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں، جب تک ان کو انسان عملی جامہ نہیں پہنچا لیتا ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے. لیکن ان خیالات سے مراد ہے وہ خیالات جو خود بخود آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر خود خیال کو لے کے آنا، یا خیال آیا ہے تو اس کے بارے میں اب لام ڈوری لگا لے تو سوچتے رہنا ہاں پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا، پھر یہ چیز پکڑ میں آ جائے گی. کیونکہ اب ہم یہ اپنے ارادے سے، پہلا خیال جو ایسے ہی مطلب دھیان میں کسی میں ہے، انسان کے اوپر ارد گرد کی ساری چیزیں اثر کر رہی ہوتی ہیں، کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی خیال آ جاتا ہے، تو ایک دم جو خیال آیا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. بالکل اسی طرح سے جیسا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب وہ چلیں گے تو اپنی نظروں کو نیچی رکھیں گے. اگر بالفرض ہم جا رہے ہیں اسی طرح، اگر کسی خاتون کے اوپر، کسی نامحرم کے اوپر ہماری نظر پڑ جاتی ہے، ہم نے ارادی طور پر نظر نہیں ڈالی اور فوراً ہم نظر نیچے دھیان کر لیتے ہیں، تو وہ جب نظر پڑی ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر وہ نظر پڑی تو اب یہ سمجھا کہ پہلے تو پڑی گئی ہے تو وہ پڑی رہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ جو جب وہ یہ ارادہ آئے گا نا تھوڑی دیر کے لیے پڑی رہے یا اس کو وہیں پر ٹکائے رکھا، بس پھر وہاں سے حساب شروع ہو جائے گا، پکڑ وہاں سے شروع ہو جائے گی. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک اختیاری جیسے کفر و شرک کا عقیدہ، جس کو قصد و اختیار کے ساتھ دل میں جمایا یا سوچ سمجھ کر اختیار کے ساتھ ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا، اسی طرح سے سوچ سمجھ کر ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوں بڑا جو تو بڑی چیزوں کو نہیں پتا، تو ارادہ سمجھنا جس کو تکبر کہا جاتا ہے، یا پختہ ارادہ کرنا کہ ہاں پیوں گا کسی دن میں بھی دیکھوں، جب تو ایسی ہوتی ہے بھلا یہ ام الخبائث. اور دوسرے غیر اختیاری مثلا بغیر قصد و ارادہ کے دل میں کسی برے خیال کا جانا، ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں. اس تفصیل سے جو خود قرآن نے بیان کر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری وساوس یعنی وسوسے اور خیالات کا حساب و کتاب اور ان پر عذاب و ثواب نہ ہونا اسی مضمون آخر میں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے لہا ما کسبت وعلیہ ما کسبت. یعنی انسان کو ثواب بھی اسی کام کا ہوتا ہے جو وہ ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اسی کام پر ہوتا ہے جو وہ ارادہ سے کرے. لہا ما کسبت، اس کو ملے گا، مطلب بدلہ ملے گا، ما کسبت جو اس نے کیا، وعلیہ ما کسبت، اور اس کے اوپر پڑے گا، وبال پڑے گا کس چیز کا، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا. جب اچھا بدلہ ملے گا تو اسی کا جو اس نے کیا، اور اگر کوئی اس کو سزا ملے گی تو وہ بھی اسی کی جو اس نے کیا. مراد یہ ہے کہ ابتداءً بلا واسطہ اس عمل کا ثواب یا عذاب ہوگا جو قصداً اور ارادہ سے کرے. کسی ایسے عمل کا ثواب و عذاب بالواسطہ ہونا جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا، اس کے منافی. اس سے اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ بعض اوقات آدمی کو بلا ارادہ بھی ثواب یا عذاب ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن شریف کی دوسری آیت اور بہت سی روایات حدیث کے ثابت ہے کہ جو آدمی کوئی ایسا نیک کام کرے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی توفیق ہو جائے، تو جب تک لوگ یہ نیک کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب پہلے والے کو ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ چلے. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی طریقہ گناہ کا جاری کر دیا تو آئندہ جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا وبال بھی اس شخص کو پہنچے گا جس نے اس برے طریقے کو پہلی دفعہ جاری کیا تھا. اسی طرح روایت حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو دینا چاہے تو اس کو یہ ثواب پہنچتا ہے. یہ ایک دن یہاں پر بات ہو رہی تھی تو یہ دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں.
اسی طرح روایات حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو دینا چاہے، جنہیں ہم مثال ثواب کہتے ہیں، تو اس کو یہ ثواب پہنچتا ہے ان سب صورتوں میں بغیر قصد و ارادہ کے۔ اب اس کا ارادہ تو اس بندے نے نہیں کیا تھا نا جس کو یہ احسان ثواب کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں بغیر قصد و ارادہ انسان کے ثواب یا عذاب کا اس کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ پہنچ رہی ہیں۔ اب ہمیں بہت زیادہ یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی زندگی کے اندر دیکھیں بعض اوقات ہم بہت سے کام ایسے کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو بڑا نیک ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کہتے ہیں کہ چلو بس وقتی طور پر کر لیتے ہیں، اس کے بعد بس اب میں اس کو روک دوں گا، لیکن اگر وہ برا کام ہے ایک دفعہ میں نے اس کو کر لیا تو اس کی ایک سیریز چل پڑے گی۔ بہت سے لوگ جو اس کو سن رہے ہیں، اگر ایک میں نے برائی کر تو وہ برائی جب تک چلتی رہے گی، خدا نخواستہ اگر میں نے وہ برائی شروع کی ہے تو اس کا جو وبال ہے وہ پھر قیامت والے دن وہ پڑے گا انسان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کے تمام کاموں سے کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ایسے تمام کاموں کی توفیق ہمیں عطا فرمائے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، جو کہ اس کے راستے کے کام ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ کام۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے، یہ جو مطلب ارادہ کے بغیر کام کرنا یا نہ کرنا، کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ثواب و عذاب اس کو نہیں پہنچا بلکہ دوسرے کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو واسطہ بنا ہے اس میں اس کے اپنے عمل اور اختیار کو بھی دخل ضرور ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی کا ایجاد کیا ہوا اچھا یا برا طریقہ اختیار کیا تو اس میں پہلے شخص کے عملی اختیار کا دخل ضروری ہے، اگرچہ اس نے اس خاص اثر کا ارادہ نہ کیا ہو۔ اس طرح کوئی کسی کو اصالِ ثواب جبھی کرتا ہے جب اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو، یا اس لحاظ سے کہ یہ دوسرے کے عمل کا ثواب و عذاب بھی در حقیقت اپنے ہی عمل کا ثواب یا عذاب۔ بالکل اخیر میں قرآن کریم نے اس سورہ کے اخیر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی جس میں بھول چوک اور بلا واسطہ خطا کسی فعل کی سرزد ہونے کی معافی طلب کی گئی۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار بھول چوک اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت به واعف، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل جن کا ذکر ہم پڑھا ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ان پر ڈالا۔ ابھی یہ بوجھ کیا ہے اس کی ہم نے وہاں پر تفصیلات بھی پڑھی ہیں کہ انسان کے اوپر وہی پڑتا ہے جو انسان کرتا ہے، بیسیکلی جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے سامنے جو حالات آئیں گے اسی کے مطابق آئیں گے۔ اگر اس کے مطابق جو حالات آ رہے ہیں ہم نے اچھا کیا تھا، ہمارے اوپر سختی کے حالات آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سختی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نوازے گا، لیکن اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے اس کی وجہ سے سختی کے حالات آ رہے ہیں تو یہ ان کا وبال ایک طرح سے پڑ رہا ہے کہ ہم نے ایک غلط ڈائریکشن میں کام کیا، تو اب اس کا وہ جو سزا کے طور پر وہ چیز جو ہے وہ ہماری طرف لوٹ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم کسی کے ساتھ اگر برا کریں گے تو وہ برائی لوٹ کے ایک نہ ایک دن ہماری طرف آ جائے گی، لیکن اگر ہم اچھائی کریں گے تو وہ اچھائی بھی ہماری طرف ہی لوٹ کے آتی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر ڈالا گیا ہے اور ہم پر ایسے فرائض عائد نہ فرمائیے جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جیسے ان کے اوپر دیکھیے نا کتنی کتنی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک اللہ کا خصوصی کرم، کوئی پابندی نہیں لگائی تو آئے ان چیزوں کے منع کرنے کے جو، اسی لیے ہم اس چیز کو میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں آج بھی، مطلب اب تو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، جب تفسیر نہیں بھی پڑھتے تھے جب میں نے یہ حرام اور حلال آیات پڑھی یقین کیجئے اتنا دل کو سکون ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انداز میں یہ چیز بیان فرما دی کہ یہ چیزیں ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ جب جوئے کا اور شراب کی غربت کا ذکر فرمایا لیکن ان کے جو نقصان ہیں وہ ان کے فائدوں سے بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ساری کی ساری فائدہ مند، اگر کسی میں کچھ نقصان ہے تو وہ معمولی نقصان ہے۔ جو جتنی چیزوں کو حلال فرما دیا ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جتنی کو حرام فرما دیا وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارے لیے نقصانات ہیں۔ اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں یعنی طاقت والے وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ حلال حرام والا معاملہ، اور دوسرا کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا اور جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو جیسا ان کے معاملے میں آیا کو خدا بنا لیا تھا انہوں نے اس میں، تو پھر فرمایا اب ایک دوسرے کو جانو، تو ان کے اوپر بہت سخت یہ کنڈیشن لگائی گئی۔
اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو، یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسے کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر نازل کیا گیا. اور یہ سب دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کا جو اظہار ہے کہ ان کو قبول میں فرماؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو کہلوا، قرآن کے اندر ان کو نازل فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طرح کے اعمال کریں. اور ہم نے جتنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، سنا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سے اس میں پڑھنے کے اندر جان بوجھ کر یا بھول چوک سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم انسان ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی غلطی کرنے کی کوشش اپنی طرف سے نہیں کی، پھر بھی اگر ہوئی ہو خطا کے پتلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خصوصی طور پر ہمیں یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کوئی اس طرح کی مصیبت، کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو، یا کوئی چیز میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا یا اس طرح نہیں بیان کر سکتا کہ جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں اسی طرح سے کنٹینیو رکھنے کی کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت